کروں گا۔ آپ نے دیکھا بیت اللہ میں اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، ایک نماز کا ثواب کتنے نمازوں کے برابر ہے؟ 1,00,000 کے برابر، 1,00,000 کے برابر۔ اور مینا میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنے نمازوں کے برابر ہے؟ حدیث میں اس کی کوئی فضیلت نہیں، ٹھیک، کوئی فضیلت۔ لیکن جب آپ حج پہ جاتے ہیں 8 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، اسلام آپ سے کہتا ہے کہ اگر آپ حج کرنے آئے ہوئے ہیں تو آپ بیت اللہ چھوڑ دیں اور مینا چلیں، بیت اللہ چھوڑ دیں، مینا چلیں۔ اب آپ سوچیں یار، اب تو اس عمرانی دور میں تو حج بھی کافی مہنگا، 4-4.5 لاکھ کا سرکاری حج ہو گیا ہے، میں اتنے پیسے بھر کے ادھر آیا ہوں تو ادھر تو 1,00,000 کا ثواب ہے، میں چھوڑ کر پہاڑوں میں ادھر مینا میں خیمے میں جا کے بیٹھوں، وہاں کتنے نمازوں کا ثواب ہے پتہ ہی نہیں ہے، تو میں تو نہیں جاتا۔ اس کا حج ہو جائے گا؟ نہیں ہو۔ 8 ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ حاجی سے کہتا ہے بیت اللہ چھوڑ، مینا چل۔ اب مینا میں اللہ تعالیٰ حاجی سے کہتا ہے یہاں دونوں نمازیں اپنے الگ الگ وقت پر پڑھ، لیکن قصر کر، الگ الگ وقت، ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں، لیکن قصر کر۔ پھر اگلے دن یعنی یہ 5 نمازیں یہاں پڑھنے کے بعد اگلے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ حاجی سے کہتا ہے مینا بھی چھوڑ دے، عرفات میں جا، وہاں ہمیں ہر صورت ظہر تک پہنچ جانا چاہیے۔ اب مینا میں جب انسان جاتا ہے، عرفات میں جب جاتا ہے، اللہ تعالیٰ حاجی سے کہتا ہے ظہر جب پڑھے قصر بھی کر، جمع بھی کر۔ ایک طبقہ نہیں کرتا، ان کو مولوی یہاں پٹیاں پڑھا۔ اصل دین کیا ہے؟ مولوی کے فتوے کا نام، اللہ کی قسم، مولوی کے فتوے کا نام دین نہیں ہے، امام کے فتوے کا نام دین نہیں ہے۔ اگر دین ہے تو صرف اور صرف آمنہ کے لال کے فتوے کا نام دین ہے۔ آپ جو فتوہ دیں گے وہ دین ہے، باقی جو کچھ کہیں گے وہ دین نہیں ہے۔ اب قرآن میں اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز اپنے اپنے وقت پر فرض، اپنے اپنے وقت پر فرض ہے۔ گویا ظہر کے وقت میں ظہر فرض، عصر فرض نہیں ہے، عصر کے وقت میں عصر فرض ہے، ظہر فرض نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ حاجی سے کہتا ہے ظہر پڑھ 2 رکعت اور فوراً بعد عصر پڑھ 2 رکعت۔ یا اللہ میں عرفات میں مغرب تک ہوں، عصر بھی میری ادھر آئے گی، میں عصر کو عصر کے ٹائم میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن نہیں، اللہ کہتا ہے ظہر کے ساتھ پڑھ۔ اب ظہر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر پڑھی ظہر کے ساتھ، اس کے بعد آپ نے دعائیں مانگی مغرب تک۔ اب یہ دوسری بات، پہلی بات یہ کہ عصر کو ظہر کے ساتھ پڑھا۔ اب جب مغرب کا ٹائم آ گیا عرفات میں، تو آپ نے صحابہ سے نماز پڑھے بغیر، صحابہ سے کہا اپنے اپنے سامان اونٹنیوں پر لا دو اور کوچ کرو۔ حضرت بلال آ گیا ہے، وہ سمجھے کہ اللہ کے رسول مغرب کو بھول گئے۔ بلال آ گیا اور کہا الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نماز نماز۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ امامک، ارے نماز تیرے آگے ہے، چل اونٹنی پہ سامان رکھو اور چلو۔ سب چلے گئے۔ اب کہاں گئے؟ مزدلفہ۔ مزدلفہ میں جب گئے تو مغرب کا وقت نکل چکا، عشاء کا وقت آ چکا۔ اب آپ نے پہلے مغرب پڑھی، پھر مغرب کے بعد کی سنتیں چھوڑ دی۔ جب بھی 2 نمازیں آپ جمع کریں گے تو پہلی نماز کے جو بعد والی سنت ہے وہ آپ چھوڑ دیں گے۔ مغرب کے بعد کی سنتیں آپ نے چھوڑ دی، پہلے فرض پڑھے، اس کے بعد آپ نے عشاء پڑھا، عصر کو ظہر کے ساتھ مقدم کر کے پڑھا، مغرب کو عشاء کے ساتھ مؤخر کر کے پڑھا۔
اب دونوں نمازوں کو بے وقت پڑھا، دونوں نمازوں کو بے وقت پڑھا۔ اب آپ کہیں گے کیا بے وقت نمازیں پڑھنے کا نام حج ہے کیا؟ اللہ نے ہمیں ایک مسئلہ سمجھایا، مسئلہ یہ سمجھایا کہ دین نہ تو بیت اللہ کے سائے میں بیٹھنے کا نام ہے، نہ دین کسی نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنے کا نام ہے۔ اگر دین ہے تو صرف اور صرف محمد عربی کی پیروی کا نام ہے، بس۔ یہ مسئلہ حج کا پورا فلسفہ اگر انسان غور کرے تو اس کو سمجھ آتا ہے کہ دین اصل کیا ہے۔ رسول اکرم کی پیروی، اسی کا نام دین ہے، اور سچی بات ہے ہم اسی لیے یہ